ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر جیسا اس امت کو یقین ہونا چاہیے ویسا یقین کم پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم عمل کے معاملے میں بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ہمیں کس طرح یقین ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے؟ بزرگوں نے فرمایا ہمیں جتنا یقین اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے، اس سے زیادہ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے۔ اور وہ اس کی بہترین مثال کس طریقے سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، جب تک کہ یہ امت اللہ و رسول کی باتوں پر سچے دل سے یقین کرنا نہیں سیکھتی، اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک دلوں میں خشیت ربانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کا یقین تھا! اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کے بعد دیہاتی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے جھگڑا کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تم سے گھوڑا خریدا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سودا کیا تھا، اس وقت تو کوئی درمیان میں موجود نہیں تھا، یا تو بیچنے والا تھا یا تو حضور خریدنے والے تھے۔ ایسے میں گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، آپ کے چہرے پہ میں پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیہاتی سے میں نے گھوڑا خریدا اور اب یہ انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر! اور جب خریدی ہو رہی تھی اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑے کا سودا آپ نے کیا ہے، گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات پر آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں خزیمہ تم موجود نہیں تھے، اس کے بعد تم کس طریقے سے گواہی دے سکتے ہو اور کیوں گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، بن دیکھے میں نے مان لیا۔ آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتے ہیں، جب میں اس کو مان لیتا ہوں، اتنی بڑی بات جب میں نے آپ کی مانی ہے تو گھوڑا خریدنے کی بات تو چھوٹی سی ہے، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس یقین کی بنیاد پر ان کو یہ انعام عطا فرمایا، فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی دو مردوں کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ اکبر! آپ اگر کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو اب کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گواہی ہی کافی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا یقین تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ کسی کی بات پر جتنا یقین نہیں ہوتا سب سے زیادہ حضور کی بات پر یقین ہو۔ اللہ اکبر! جب یقین پیدا ہوگا انسان خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوگا، جب یقین پیدا ہوگا اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ یقین کی بات ہے۔ اب جب یقین کی بات ہے، حضور کی زبان سے جو نکل جائے پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل جائے، بلکہ یہاں تک عشاق کہتے ہیں اگر وہ دن کے وقت کہہ دے کہ رات ہے تو امتی پر لازم ہے کہ وہ دن کو رات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کبھی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ وما
ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہتے ہیں زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کبھی بات ہی نہیں کہی۔ اب بتاؤ جب حضور علیہ السلام کی بات پر اتنا یقین پیدا ہو تو اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں جب یقین پیدا ہوگا تب حضور کی باتیں سنو، آقا علیہ السلام کی باتیں سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یاد رکھنا انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، انہوں نے جس کے لیے عذاب بیان کر دیا وہ ہو کر کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان کا کلمہ پڑھے ہو تو ان کی باتوں پر یقین کرنا بھی سیکھو۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں، اور اس وادی کا حال یہ ہے، اس وادی کے اندر وادی غی کیا ہے؟ ایک جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ وادی غی کیا ہے؟ یہ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صحراؤں میں جنگل ہو، زمین کے اوپر جنگل ہو تو جنگل کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر اکیلا انسان چلے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو خوف ہوتا ہے، وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں جب جہنم کا جنگل ہے تو وہ کتنا دردناک ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وادی غی میں ایک اور وادی ہے، اس وادی کو وادی حبحب کہتے ہیں۔ یہ وادی حبحب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے وادی حبحب ایک ایسی گہری وادی ہے کہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، وادی حبحب سے جہنم ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے، جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اس وقت وادی حبحب کو اللہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور وادی حبحب جب کھولا جاتا ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا وادی حبحب اتنی گرم وادی ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں بچھو بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور 70 سال کی لمبائی کے اتنے اس کے اندر سانپ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سنا وہ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے، وہ مضبوط ایمان والے تھے، وہ اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والے تھے۔ صحابہ نے سنا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے وہ وادی حبحب ہے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں وادی حبحب ہے، بختی اونٹوں کی طرح جس میں جو ہے وہ بچھو ہے وہ وادی حبحب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس وادی حبحب میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں داخل کیا جائے گا، 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا۔ اب دل کے کانوں سے وہ 5 کون ہیں؟ کہیں اللہ نہ کرے ان 5 میں ہم تو نہیں، وہ 5 گنہگار کون ہیں جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 5 کون ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی خاتم النبیین سید المعصومین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وادی حبحب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وادی حبحب میں جلنا پڑے گا وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز
ہزاروں سال چلنا پڑے گا، 1-2 ہزار نہیں، ہزاروں سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر، ہزاروں سال۔ اور امام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، حدیث کی روشنی میں لکھا، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا۔ مجھے بتاؤ ہزاروں سال کسے کہتے ہیں؟ 1 منٹ دنیا کی آنکھ پر انگلی رکھ کر کے دیکھو اور اندازہ لگاؤ، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، رمضان المبارک میں بھی کھیل کود میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، سحری کھا کر کے سو کر عصر کی نماز کے وقت اٹھنے والوں، روزے کی حالت میں بھی نمازوں کو ترک کرنے والوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات سچی ہے، یقینی ہے،